کیا بات ہے ماہ رمضان، تیری عظمت بار بار کیا بات ہے، لمحہ لمحہ تیرا رحمت بار بار کیا بات ہے ماہ رمضان۔ یقیناً ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کا ہر ایک ایک لمحہ رحمت بھرا ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے، اور پہلا عشرہ رحمت، پھر مغفرت، پھر تیسرا پہلا عشرہ رحمت، پھر مغفرت، پھر تیسرا باغ جنت کی بشارت، واہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان، تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے، لمحہ لمحہ اور روزہ قرآن کریں گے حشر کے میدان میں، روزہ قرآن کریں گے حشر کے میدان میں، اپنے صاحب کی شفاعت واہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان، تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے، لمحہ لمحہ تیرا رحمت، اور بڑھ کے ہے جو شب عبادت میں ہزاروں ماہ سے، شب لیلۃ القدر اس حوالے سے شاعر ہے کہ بڑھ کے ہے جو شب عبادت میں ہزاروں ماہ سے، تیرا دامن کی ہے زینت واہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان، تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے، لمحہ لمحہ آخری شعر سماعت فرمائیں کہ دامن سرور کو بھر دے گوہر ابو بکر سے، دامن سرور کو بھر دے گوہر ابو بکر سے، کیونکہ ہو سکے کیا تیری مدحت واہ واہ کیا بات ہے اے ماہ رمضان، تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے، لمحہ لمحہ تیری رحمت واہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان۔ یقیناً ہی جب رمضان المبارک آتا ہے
حدیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں۔ میرے آقا حضور رحمت عالم لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو مومن جو ہوتے ہیں ان کا دل کھل اٹھتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے کہ وہ مہینہ ہے۔ حضرات کرام، پھر یہ رمضان المبارک اس لیے معظم نہیں، اس لیے توقیر والا نہیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یہ بھی بڑی عظمت ہے، بڑا ہی رتبہ ہے اس ماہ کا کہ اس ماہ کے اندر رب کائنات نے قرآن کو نازل کیا۔ آج جو کتاب ہر بچے کے سینے میں موجود ہے، اس کی عظمتیں، اس کی توقیر بہت بڑی ہے، لیکن چند عظمتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے، 3 رمضان المبارک یعنی جب تیسرا روزہ آتا ہے تو 3 رمضان المبارک کو سیدہ مخدومہ کائنات، مخدومہ کونین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے۔ پھر آگے چلیے، 10 رمضان المبارک کو فتح مکہ، اور اس کے بعد سیدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ، ان کا یوم وصال ہے۔ پھر آگے چلیے، 17 رمضان المبارک کو فتح جنگ بدر، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان نے جنگ بدر جو ہے رمضان کے اندر لڑی ہے، پھر بغیر روزے کے نہیں بلکہ روزہ رکھ کر جنگ لڑی تھی، تو رب کائنات نے فتح عطا کی۔ 17 رمضان المبارک کو فتح جنگ بدر اور سیدہ عقیقہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ پھر آگے چلیے، 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام پر رب کائنات نے زبور نازل کی۔ پھر آگے چلیے، 19 رمضان المبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کائنات نے تورات نازل کی۔ پھر آگے چلیے، 20 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رب کائنات نے انجیل نازل کی۔ پھر آگے چلیے، 21 رمضان المبارک کو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے۔ پھر آگے چلیے، 26 رمضان المبارک کو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس نازل ہوا۔ تو اتنی ساری رمضان المبارک کے ساتھ نسبتیں ہیں، عظمتیں ہیں، توقیر ہے، کیونکہ اس رمضان المبارک کے اندر حضور کی جو صاحبزادی ہے ان کا بھی یوم وصال ہے۔ پھر اسی مہینے کے اندر آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ان کا بھی یوم وصال ہے، اور بھی کافی ساری خصوصیات ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اب آگے چلیے، حضرت سیدنا سلمان فارسی حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا آخری مہینہ آتا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو اکٹھا فرماتے، اور آخری جمعۃ المبارک آپ فضائل رمضان المبارک یعنی استقبال رمضان المبارک پر طویل خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آج کے اسی احادیث مبارکہ کو میں نے اپنی مد نظر رکھتے ہوئے آج کا جو میں نے عنوان رکھا ہے وہ بھی اسی مناسبت سے رکھا ہے۔ پھر صرف میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنی مساجد ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے خطباء عظام ہیں، وہ بھی اسی کے مطابق خطبہ دیں گے، کیونکہ میرے آقا کی سنت مبارک ہے۔ اسی رمضان المبارک شعبان المعظم کے آخری مہینہ کے آخری جمعہ کو حضور رحمت عالم اپنے صحابہ کو حضرت سلمان فارسی روایت فرماتے ہیں کہ حضور طویل خطبہ ارشاد فرماتے اور فضائل رمضان صحابہ کو بتاتے، اور استقبال رمضان کے حوالے سے صحابہ کو بتاتے کہ رمضان کی تیاری شروع کر لیں۔ لیکن آج کے حوالے سے انشاءاللہ حضور علیہ السلام کا خطبہ مبارک بھی ہم سنیں گے کہ حضور نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو
کون سا خطبہ ارشاد فرمایا، پھر کون سی خصوصیات آپ نے ہمارے لیے صحابہ کرام کو بتائی کہ جب میری امت آئے گی تو پھر ان کو کیا رب اجر دے گا۔ اب سنیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شبان المعظم کا آخری جمعہ آتا تو حضور احمد عالم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کو فرماتے کہ اے صحابہ، کچھ لمحات کے بعد، کچھ گھڑیوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آپ کے اوپر ایک عظیم، ایک عظمت، ایک رفعت اور بلندی والا مہینہ سایہ فگر ہونے والا ہے۔ پھر اس مہینے کی عظمت کیا ہے، برکت کیا ہے؟ میرے آقا حضور احمد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رب بھی اس مہینے کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے۔ رب بھی اس مہینے کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ میں نے خطبے کے اندر آیت میں پڑھی ہے، رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر میں مہینہ ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا۔ اب دیکھیے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کس انداز سے استقبال رمضان کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رب کائنات نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ سامعین محترم، مفسرین اکرام نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ بڑی پیاری مثال دی ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان سال کے 12 مہینوں میں سے رب فرماتا ہے جو مہینہ مجھے زیادہ محبوب ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ رمضان مہینہ کس کا ہے؟ رب کا ہے، رب کا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے یہ میرا محبوب مہینہ ہے۔ اب مثال میں کچھ یوں دے دیتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اب 12 بیٹوں میں سے آپ نے جس کے ساتھ زیادہ محبت فرمائی، زیادہ پیار کیا، وہ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن سے آپ نے پیار کرنا۔ حالانکہ 12 بیٹے ہیں، آپ کے لیے تو ضروری ہے کہ ہر بیٹے سے پیار مکمل کریں تاکہ کسی بیٹے کے اندر نفرت پیدا نہ ہو، لیکن نبی ہیں، رب کائنات کے نبی ہیں، لیکن ان کا ایک انداز ہے کہ 12 بیٹوں میں سے زیادہ جو بیٹا محبوب ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ علماء فرماتے ہیں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو 12 بیٹوں میں سے جو زیادہ محبوب بیٹے حضرت یعقوب تھے، اسی لیے رب کائنات کو بھی 12 مہینوں میں سے جو زیادہ محبوب مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے ہر مہینہ پیدا کس نے کیا ہے؟ رب نے کیا ہے۔ مہینہ کس نے بنایا؟ رب نے بنایا ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت بنانے والی وہ ذات ہے، لیکن وہ خود فرماتا ہے بندو جو میرا محبوب مہینہ ہے نا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے پھر محبت کے اندر آ کر وہ ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ یارو جو مہینہ رب کو محبوب ہو، پھر اس مہینے کی ہمیں عظمت سمجھ کر، اس مہینے کی ہم توقیر کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں، پھر اسی کے مطابق رمضان المبارک کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آگے سنیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کا پہلا سبب نزول قرآن بیان کرنا ہے۔ یعنی رمضان مبارک کی عظمت بیان کرنے کے جب بیان کر رہے تھے تو سب سے پہلے رب کائنات نے قرآن کا نازل ہونا یہ آپ نے سبب ارشاد فرمایا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اسی نزول قرآن کے شب کا سب سے پہلا ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے استقبال رمضان کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمانے لگے کہ اے صحابہ، اس مہینے کے اندر رب کائنات نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے، جو 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی مراد ہے جس رات میں
اور جس رات کو جو بندہ عبادت کرے ساری رات تو رب کائنات 12 ماہ کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک وہ بندہ ہے جو 12 مہینے عبادت کرتا رہے، رب کو راضی کرتا رہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک وہ بندہ ہے جو صرف اور صرف لیلۃ القدر کی رات رب کی بارگاہ میں جھک گیا، سر اپنا رب کی چوکھٹ پر رکھ دیا۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں جو ساری رات عبادت کرے گا رب کائنات اس بندے کو 1000 ماہ کی عبادت کے برابر سمجھتا ہے۔ تو اتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے۔ آگے چلیے، اب دیکھیے پھر اس میں ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک لیلۃ القدر ہے، ایک لیلۃ المیلاد ہے، یعنی ایک وہ رات ہے جس رات میں خود قرآن نازل ہوا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ ایک وہ رات ہے جس رات میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی صاحب قرآن تشریف لے کے آئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المیلاد افضل ہے؟ کیوں؟ لیلۃ القدر کے اندر قرآن نازل ہوا، لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن آیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رات افضل کون ہے؟ اب دونوں ہی جو چیزیں ہیں وہ بڑی عظمت والی ہیں، قرآن کے منکر بھی نہیں ہیں۔ اگر حضور کی عظمت کو بڑھائیں تو پھر قرآن کی عظمت کم ہوتی ہے، اگر قرآن کی عظمت کو بڑھائیں پھر حضور کی عظمت کم ہوتی ہے۔ علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا، لیلۃ القدر میں قرآن آیا اور لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن آیا۔ آگے فرماتے ہیں لیلۃ القدر 1000 ماہ سے افضل ہے۔ اب دیکھیے علماء نے ترتیب کیسے دی کہ لیلۃ القدر، تاکہ لیلۃ القدر کی جو عظمت ہے وہ بھی کم نہ ہو اور لیلۃ المیلاد کی جو عظمت ہے وہ بھی کم نہ ہو۔ بڑی پیاری مثال دی دو جملوں کے اندر، فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 ماہ سے افضل ہے اور جو لیلۃ المیلاد ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اتنا بڑا جملہ دیا لیکن سبحان اللہ کی آواز نہیں۔ لیلۃ المیلاد، لیلۃ القدر 1000 ماہ سے افضل ہے اور لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ تو یہ عظمت ہے۔ پھر جو لوگ لیلۃ القدر کو جشن کا، لیلۃ القدر کے اندر جشن قرآن نزول ہم مناتے ہیں، اب ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے انکار کر دیتے ہیں، یعنی جشن قرآن تو مناتے ہیں، جشن قرآن تو مناتے ہیں لیکن صاحب جشن قرآن نہیں مناتے۔ یعنی جب حضور کی آمد کا وقت ہوتا ہے جسے ہم ربیع الاول شریف کی بہاریں کہتے ہیں، جب وہ مہینہ آتا ہے تو پھر ان کی 2-2 3-3 فٹ کی زبانیں باہر آ جاتی ہیں، پھر فتوے شرک کے ہم پر لگاتے ہیں، بدعت اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ جناب حضور کا میلاد منانا بدعت ہے، شرک ہے، شرک کرنا شرک ہے۔ اور یار بندہ ان سے پوچھے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا اس کا آپ بڑے اہتمام کرتے ہیں، اس رات کے اندر جشن نزول قرآن مناتے ہیں، لیکن جس رات میں صاحب قرآن آ رہا ہے اس کی پھر آپ منکر کیوں ہوئی؟ چاہیے تو یہ ہے کہ اگر جشن قرآن مناتے ہیں پھر جشن میلاد بھی منائیں، جشن صاحب قرآن بھی منائیں، لیکن یہ فلسفہ آج تک میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ جشن قرآن تو جائز لیکن جشن صاحب قرآن نہ جائز۔ یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے، لیلۃ القدر کی رات ہے، ہم نہیں کہتے کہ آپ جشن قرآن نہ منائیں، بڑے اہتمام سے جشن قرآن کا آپ انعقاد کریں، منائیں، لیکن جب حضور کی آمد کا ذکر ہو پھر مسلمانوں کے دل بہلایا نہ کرو، پھر مسلمانوں کو آگے پیچھے کے راستے نہ دکھایا کرو۔ اور یاروں پر بندہ خود ان سے بھی سوال کر لیتا ہے کہ جناب اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میلاد نہ منائیں، میلاد منانا شرک ہے، بتا اگر میلاد منانا شرک ہے تو پھر جشن قرآن منانا کہاں ہے؟ تو اس لیے اگر جشن قرآن منانا جائز ہے تو پھر جشن صاحب قرآن منانا بھی جائز ہے۔ اب آگے سنیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیے اور رات کے قیام یعنی تراویح نفل نماز یہ بھی ہمارے لیے رب کائنات نے ایک تحفہ دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے
وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ رمضان غیر رمضان میں اس نے ایک فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا۔ کتنی برکت ہے، کتنی عظمت ہے۔ پھر ایک نیکی اگر رمضان کے اندر کریں، اگر مثال کے طور پہ عام مہینے ہیں، ہم اس میں اگر ایک نیکی کریں گے نا تو ہمیں 7 یا 10 گنا نیکی کے اوپر ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن رمضان کی عظمت یہ ہے، رمضان کی برکت یہ ہے، رب فرماتا ہے، جب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ رمضان مبارک کے اندر ایک نیکی کرے تو رب کائنات اسے 700 گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑا مقام ہے۔ اب دیکھیے آگے چلیے، میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا صحابہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب نمازی جو ہوگا اس کو نمازی والے دروازے سے آواز دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے کسی دروازے میں سے چلا جائے گا۔ زکاتی باقی دروازوں سے جائیں گے، اور حاجی وہ بھی باقی دروازوں سے جائیں گے۔ درودی ہے، زکاتی ہے، نمازی ہے، جو بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ باقی دروازوں سے جائیں گے۔ لیکن جب روزہ دار ہوگا اس کے لیے ایک دروازہ علیحدہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ جس کا نام کیا ہے؟ ریان یعنی روزے دار کے لیے یہ دروازہ ہے۔ تو اس دروازے سے صرف اور صرف اس دروازے سے نہ نمازی داخل ہو سکے گا، اس دروازے سے نہ ہی حاجی داخل ہو سکے گا، اس دروازے سے نہ زکاتی داخل ہوگا، اس دروازے سے نہ قاضی حاجی کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ دروازہ ہوگا تو صرف اور صرف کس کے لیے ہوگا؟ روزے دار کے لیے ہوگا۔ تو یہ ہے روزے دار روزوں کی عظمت اور رفعت۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام آپ دیکھیے یہاں پر میں ایک علم غیب مصطفیٰ اس حوالے سے ایک نقطہ دینے لگا ہوں۔ آپ دیکھیے بہت سے مولوی ملوانے یہ حدیث تو سناتے ہیں کہ حضرت سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ نہ میں نے دیکھے ہیں جنت کے دروازے، اب جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نہ اس نے دیکھے ہوتے ہیں جنت کے دروازے کے کتنے ہیں، اور نہ آپ نے دیکھے ہیں کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں۔ لیکن قربان جائیے سرکار علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب ہم حدیث تو بیان کر دیتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، جیسے ہی ممبر سے اترتے ہیں جب علم غیب مصطفیٰ کی بات ہے تو پھر ہم منکر ہو جاتے ہیں کہ حضور علم غیب نہیں تھا، نعوذ باللہ حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے تھے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر تو بتا رہا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، فرمان آقا کا بتا رہا ہے، نہ تو نے جنت کے دروازے دیکھے، نہ جس کو تو سنا رہا ہے انہوں نے دیکھے، بات رسول اللہ نے کی، تو اسی بات کو آگے پھیلا رہا ہے۔ لیکن جب علم غیب کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کہ حضور کو پتہ نہیں کسی چیز کا۔ تو اس لیے جب ہم زبان سے جو بات کہتے ہیں حضور کا فرمان سناتے ہیں تو پھر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ آگے سنیے، خاص 5 چیزیں ہیں، ٹائم بات کافی قلیل ہے، بلکہ آخر میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فضائل رمضان المبارک کے حوالے سے بیان جو میں نے تیار کیا وہ تو کافی لمبا ہے، لیکن آپ کی جو محبت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تک کچھ لوگ آئے نہیں اور ابھی آ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ٹائم سے مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی عمر، بلکہ اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اب دیکھیے جب روزہ دار، پہلی خصوصیت، بس یہ خصوصیت سنیے، اس کے اندر ایک مسئلہ بھی ہے تاکہ آپ اس کو بھی سمجھ لیں۔ روزے دار کی جو بدبو ہے میرے رب فرماتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے میری رضا کی خاطر، حلال چیزیں بھی پڑی ہیں، چاہے کھا بھی سکتا ہے، کھانے کی طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، ہاضمہ کے لیے سب کچھ درست ہے، ہاضمہ بھی ہو سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، پھر چیزیں بھی حلال پڑی ہیں سامنے، اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو رب کی رضا کی خاطر وہ ساری چیزیں چھوڑ دے گا، اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ پہلی خصوصیت میرے آقا نے فرمائی کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے نا
وہ میں رب کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہوں۔ مشک خوشبو کا نام ہے، رب فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ روزے دار کی جو بدبو ہے وہ مجھے پسند ہے۔ اب اس پر دو مسلک کے امام ہیں، ایک مسلک حنفیہ و شافعیہ حضرت امام شافعی ہے، ایک ہمارے مسلک کے امام ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دونوں امام نے اپنا اپنا موقف پیش کیا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ جب روزہ رکھے پھر مسواک نہ کرے، مسواک نہ کرے۔ انہوں نے وجہ بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس لیے کہ جو رب کو اس کے منہ کی بدبو پسند ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، پھر وہ خدا بند قدوس کو وہ جو بدبو کی جو خوشبو ہوگی وہ نہیں آئے گی۔ آپ یہ موقف پیش کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے اپنے امام اعظم ابو حنیفہ پر۔ امام اعظم حضرت سیدنا ابو حنیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر روزے دار مسواک کر سکتا ہے، مسواک کرے۔ اس لیے آپ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں جس رب کو روزے دار کی بدبو اتنی پسند ہے، جب وہ روزہ دار مسواک کر کے بدبو ختم کر دے گا پھر رب کو اس کی خوشبو کتنی پسندیدہ ہوگی، اس کے خوشبو کتنی پسندیدہ ہوگی۔ یہ میں نے بتانا ضروری تھا۔ اب آخر میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے مسلک کے امام ہیں، ان کی بات کر کے میں اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت عمر تھی 4.5 سال، کتنی؟ 4.5 سال آپ کی عمر تھی۔ 4.5 سال کی عمر میں آپ نے روزہ رکھا۔ جیسے آج کل ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں گھر کے اندر، جب روزہ آتا ہے نا، راشد کا چاند نظر آتا ہے تو باپ سے ماں سے بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ ابا جی ابو جی صبح مجھے اٹھانا، میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ کہہ دیتے ہیں نا بچے، اماں کو کہہ دیتے ہیں امی جی صبح اٹھانا، ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ آپ کی عمر 4.5 سال تھی، 4.5 سال تھی، تو آپ نے 55 کے اندر روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ رکھا نا تو دوپہر کا وقت ہوا، آپ کو بھوک لگی۔ صاف ظاہر ہے جب بچہ روزہ رکھے پھر والدین دیکھتے ہیں بچوں کو، جب بچے کو بھوک اور پیاس لگے نا پھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو پکڑتا ہے، یا دادا ہو، پھر دادے پوتے کا تو پیار ہی پھر علیحدہ ہی ہے۔ تو جب یہ دادا ہو یا باپ ہو وہ اپنے بیٹے کو پکڑ کے کمرے میں لے جائیں گے، کہیں گے بیٹا یہ کھانے کی چیزیں پڑی ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، دوپہر کو ہو گیا، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، چیزیں کھا لیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو بچے ہوتے ہیں وہ تو کھا لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے بابا کہہ رہے ہیں کھا لیتے ہیں، لیکن وقت کے مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، آپ کی عمر 4.5 سال ہے، بات لمبی ہو جائے گی، آپ کی عمر کتنی 4.5 سال؟ آپ نے روزہ رکھا، دوپہر کا وقت ہوا، تو دوپہر کے وقت آپ کو بھوک لگی، پیاس لگی۔ جب بھوک اور پیاس نے شدت کی نا تو آپ کے دادا جان کو پتہ لگا۔ پھر وقت کے وہ امام ہیں، آپ کے باپ بھی عالم دین تھے، آپ کے دادا بھی عالم دین تھے، پھر صرف عالم دین نہیں بلکہ ہمارے مسلک کے پاسبان بھی ہیں، ہمارے مسلک کے امام بھی ہیں، جو جس کو رب ولایت جب مقام عطا کرتا ہے تو بچپن میں ہی ایسے خیالات، ایسی سوچ عطا کرتا ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ دنگ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو بھوک لگی نا تو آپ کے جد امجد دادا نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گئے، کہا بیٹا آپ کمرے کے اندر میں ہوں یا آپ ہیں، دوپہر کا وقت ہے، گرمیوں کا روزہ ہے، آپ کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تو اب یہ حلال مٹھائیاں بھی پڑی ہیں، حلال چیزیں پڑی ہیں، اشیاء پڑی ہیں، آپ روزہ کھول لیں، کھا لیں چیزیں۔ لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی سوچ پر آپ فرمانے لگے دادا جان مجھے ایک بات بتائیے، کمرے کے اندر میں ہوں یا آپ ہیں یا یہ چیزیں پڑی ہیں، لیکن جس رب کی رضا کی خاطر میں نے روزہ رکھا ہے وہ رب مجھے دے گا۔ کیا بات، بچپن 4.5 سال پر کیا عمر 4.5 سال، لیکن سوچ چیک کریں، خدا کی قسم اگر آج ہر بندے کا یہ عقیدہ ہو جائے نا کہ رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، پھر خدا کی قسم ہمارے پاکستان کے اندر سارا پاکستان جو ہے وہ گندگی سے صاف ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، لیکن جب گناہ کرتے ہیں چھپ چھپ کے کرتے ہیں، رضائیوں کے اندر کمروں کے اندر چھپ کے گناہ کرتے ہیں، پھر ہمارا اس وقت عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ رب ہر لمحہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہم گناہ کریں گے بھی نہیں کسی صورت میں۔ تو 4.5 سال کی عمر میں فرمایا دادا جان
بے شک حلال چیزیں بھی پڑی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جس رب کی رضا کی خاطر میں نے ساری چیزیں چھوڑ کر روزہ رکھا ہے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک سوچ تھا، پھر آپ کی مقام تھی، پھر رب کائنات نے مقام بھی وہ دیا کہ آپ بچپن تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، آپ نے حفظ نہیں کیا تھا، رمضان مبارک سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے آپ کو حافظ کیا کہ قرآن شروع کر دیا۔ جب آپ نے یہ سنا نہ جملہ فرمایا میں حافظ تو ہوں ہی لیکن لوگ مجھے حافظ بناتے ہیں، پھر دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں، نہ کسی استاد کے پاس قرآن پڑھا ہے، نہ کسی مولوی کے پاس پڑھا ہے، بلکہ کیا کرتے صبح روزہ رکھ کے پہلے سپارے کو یاد کرتے، دیکھ کے پڑھ لیتے، قرآن رکھ دیتے، شام کو جیسے ہی عشاء کا ٹائم ہوتا نماز پڑھ کے آگے کھڑے ہو کے قرآن پاک سنانا شروع کر دیتے۔ یہ آپ کی عظمت تھی۔ بہرحال اگر بات بڑھائیں تو بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ عظیم مہینہ کچھ لمحہ کے بعد، کچھ دنوں کے بعد ہمارے اوپر سایہ فکر ہونے والا ہے۔ آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، ہماری مصروفیات 12 مہینہ، بلکہ میں تو صاحب جمعہ کہتا ہوں کہ یارو جب اذان جمعہ پہلی ہو جائے تو مسجد کی طرف آ جائے۔ دیکھیں رب بھی خود قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ بندہ جب اذان جمعہ ہو جائے تو پھر دوڑو مسجد کی طرف، سارے کاروبار چھوڑو۔ پورے 8 دن ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہم روزی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ جب اذان جمعہ ہو جائے دوڑیں۔ اب جیسے اب ماحول بنایا ہے، اگر شروع سے یہ ماحول بناتے تو جو چیزیں میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ سنتے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ لیکن پھر بات وہی ہے، جب ہم نے دین کے ساتھ مخلص ہونا نہیں ہے، علماء کی صحبت اختیار کرنی ہی نہیں ہے، پھر ہم بھی، پھر ہماری اولادیں بھی علماء پر روکنا شروع کر دیتی ہیں۔ سیکولر مذہبی لوگ پھر علماء پر، دین پر جب بات نہیں کر سکتے نا، پھر مولوی پر بات کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ دین کا پتہ ہی نہیں ہے نا۔ دین کا پتہ ہو تو پھر کچھ ذہن کے اندر ہونا، یار ایک عالم دین کا مقام کیا ہے، ایک حافظ قرآن کا رب نے مقام کتنا عطا کیا ہے، ایک امام مسجد کا کتنا مقام ہے۔ لیکن جب ہم نے دین سے رہنا ہی دور ہے، جب ہم نے آنا ہی ہے کہ جب جماعت سے 2 یا 3 منٹ پہلے ہم نے مسجد میں آنا ہے، تو پھر کیا پتہ کہ دین کیا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں، ٹائم دیا کریں۔ اور رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اگر آپ ایک نیکی کرو گے تو رب کائنات 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میری التماس ہے، گزارش ہے کہ یہ مہینہ غفلت کے ساتھ میں گزارے۔ لمحات کا پتہ نہیں ہے، وقت کا پتہ نہیں ہے، سانسوں کی مالا کب ہو جائے، 1 منٹ کا نہیں پتہ۔ آج حیات ہے، ہو سکتا ہے نماز جمعہ ہم ادا کریں گے یا نہیں، ہو سکتا ہے مسجد کے باہر بھی نہ جا سکیں، زندگی کا پتہ نہیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے نیت کرنے کہ مولا بڑے گناہ کر دیے، یہ جو رمضان آ رہا ہے نا، اس رمضان کے اندر آپ کو راضی کر دو۔ خدا کی قسم جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نا، پاکستان کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم ایسے حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، وہ گندا وہ گندا وہ گندا، پہلے خود تو دیکھو ہم کیا ہے۔ جب اپنے آپ کو بدلو گے پاکستان کے حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ اور غزہ فلسطین کے حوالے سے بہت دکھ ہوتا ہے، درد ہے، افسوس ہے ہر عالم کے اندر، ہر انسان کے اندر، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی جو اس وقت ہمارے نوجوان نسل بوڑھے بھی PSL میچ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ایک طرف برما کی بچیاں جو ہیں وہ چیخیں مار رہی ہیں، ایک طرف فلسطین کے اندر غزہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا تقریباً 7 اکتوبر سے لے کے آج تک تو اپنا جو ظلم ہے وہ مسلسل جاری ہے، لیکن پھر ہم بھی PSL میچ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے جسم کی مانند ہے۔ جب ایک ہم پتہ نہیں کس انداز سے، پتہ نہیں کیا چیز سوچ کر ہم میچ دیکھ رہے ہیں۔ اب فلسطین جو PSL میچ ہو رہا ہے اس کے اندر 2 کمپنی اسرائیل کی ہیں، وہ 2 کمپنی ایڈ ہے اس کے اندر، پھر انہیں کے پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں دیکھنے کے، کروانے کے، انہیں پیسوں سے وہ ہمارے مسلمان بچیوں کو، بہنوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اس نفرت سے بھی دور ہو جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ دکان بڑی بڑی ہوتی ہے لیکن مسجد ہماری نماز کی خالی ہوتی ہے۔ بہرحال اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی نازل فرمائے اور ہمیں سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی اور رب کی بارگاہ میں سر مسلم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔